بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 198 198۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ترجمہ: نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل رزق، پھر جب واپس آؤ عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ تفسیر: لیسا علیکم جناح، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عکاس، مجند اور ذوالمجاز نامی میلے لگتے تھے۔ صحابہ کرام ایام حج میں ان میں خرید و فروخت اور تجارت کو گناہ سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اجازت ہو گئی کہ ایام حج میں تجارت کرنا ممانعت نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور آپ کی قرات میں من ربکم کے بعد فی مواسم الحج کے کلمات بھی ہیں، اور یہ قرات ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرات مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، منصور بن معتمد، قتادہ، ابراہیم النخعی اور ربیع بن انس وغیرہ ہم کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابو عصیمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص حج پر جا رہا ہو اور اس کے پاس سامان تجارت ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی۔ یہ روایت موقوف ہے اور اسے مرفوع بھی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ ہم جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا بھی حج ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے، میدان عرفات میں نہیں جاتے، شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارتے، اپنے سروں کو نہیں منڈواتے؟ میں نے عرض کی، ہاں ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے تو اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا، تمہارا حج ہو گیا۔ اس کو عبدالرزاق نے بھی اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث سفیان ثوری سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اور بھی اسناد ہیں جن میں کچھ الفاظ کی کمی و بیشی سے یہی حدیث روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اے امیر المومنین، کیا آپ حج کے دوران تجارت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، ہماری معیشت کا دار و مدار حج میں تجارت پر ہی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم، عرفات کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے، حالانکہ اس میں غیر منصرف ہونے کے دو سبب علمیت اور تانیث مفقود ہے۔ منصرف پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں مسلمات اور مومنات کی طرح جمع ہے، اس کے ساتھ ایک معین جگہ کا نام رکھ دیا گیا ہے، اس لیے وصل کی رعایت کی وجہ سے اسے منصرف پڑھا جاتا ہے۔ عرفات وہ جگہ ہے جہاں حاجی وقوف کرتے ہیں اور یہ حج کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، حج عرفات ہے، اور جو طلوع فجر سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ مینا کے 3 دن ہیں، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ میدان عرفات میں وقوف کا وقت یوم عرفہ کے دن سورج ڈھلنے سے لے کر قربانی کے دن فجر طلوع ہونے سے پہلے تک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات میں وقوف کیا اور فرمایا، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، جو فجر طلوع ہونے سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ یہی مذہب امام مالک، ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں ٹھہرنے کا وقت سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں نماز کے لیے نکلے تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں طے کی پہاڑیوں سے آ رہا ہوں، میں نے اپنی سواری کو تھکایا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا
قسم بخدا میں ہر پہاڑ پر ٹھہرتا ہوا آ رہا ہوں، کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جو شخص ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا اور اس سے پہلے وہ 2 دن یا رات کے وقت میدان عرفات میں ٹھہرا ہوا، اس کا حج مکمل ہو گیا اور وہ اپنے فریضہ حج سے فارغ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، انہوں نے حج کرایا، حتیٰ کہ جب وہ میدان عرفات میں آئے تو انہوں نے پوچھا عرفت آپ نے پہچان لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا عرفت چونکہ پہلے بھی ایک مرتبہ تشریف لا چکے تھے اس لیے اس کا نام عرفات پڑ گیا۔ حضرت عطا سے بھی یہی مروی ہے۔ عرفات کو مشر حرام، مشر اقصی اور الال بھی کہتے ہیں، اور اس کے درمیان جو پہاڑ واقع ہے اسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے بھی اپنے مشہور قصدہ میں اس کا ذکر کیا ہے، وَبِالْمَشْعَرِ الْأَقْصَى إِذَا كَسَادُوا لَهُ إِلْآلٌ إِلَى تِلْكَ الشِّرَاجِ الْكَوَابِلِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کے لوگ بھی میدان عرفات میں ٹھہرا کرتے تھے، اور جب دھوپ پہاڑ کی چوٹیوں پر اتنی باقی رہ جاتی جتنا آدمی کے سر پر امامہ ہوتا ہے پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میدان عرفات سے چلتے جب سورج غروب ہو جاتا، پھر مزدلفہ میں تشریف لاتے اور وقوف فرماتے اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے، اور جب صبح خوب روشن ہو جاتی تو سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف لوٹتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حسب عادت اما بعد کے الفاظ کہے، پھر فرمایا آج کا دن حج اکبر ہے۔ مشرکین اور بت پرست میدان عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، جب پہاڑ پر دھوپ اس طرح ہوتی جس طرح لوگوں کے سروں پر امامے ہوتے ہیں، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے چلیں گے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکلیں گے۔ ہمارا طریقہ مشرکوں کے طریقے کے برعکس ہے، اس کے ابن مردویہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اسے شیخین کی شرط پر بتایا ہے۔ اس حدیث سے حضرت مسعود کا سماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا۔ بعض محدثین کا یہ قول صحیح نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کی ہے لیکن آپ سے ان کا سماع ثابت نہیں۔ حضرت معروف بن سوید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میدان عرفات سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، گویا کہ وہ منظر ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ تیز رفتار اونٹ پر سوار تھے اور آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے، اور آپ فرما رہے تھے ہم نے افاضہ کو پا لیا، اور اس سے مراد تیزی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی طویل حدیث میں یہ بیان بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور زردی پھیل گئی۔ آپ نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھایا اور میدان عرفات سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کی نکیل کو کھینچا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پادان تک پہنچ گیا، اور آپ دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ فرماتے کہ لوگوں آہستہ چلو، اور جب بھی کوئی پہاڑی آتی تو آپ اونٹ کی نکیل کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتے تاکہ وہ آسانی سے چڑھ سکے۔ حتیٰ کہ جب آپ مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور ان کے درمیان نوافل نہیں پڑھے۔ پھر آپ نے آرام فرمایا، پھر جب فجر طلوع ہوئی تو ایک اذان اور اقامت کے ساتھ فجر ادا کی، پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رو ہو کر دعا اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ آپ یہیں ٹھہرے رہے، جب روشنی خوب پھیل گئی تو سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف نکلے۔ حضرت اسامہ سے پوچھا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے تو آپ کی رفتار کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا درمیانی تھی، راستے میں جب کشادگی پاتے تو اونٹنی کو ذرا تیز کر دیتے۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ مشعر حرام کے پاس ذکر سے مراد مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے مشعر حرام کے بارے میں پوچھا تو آپ خاموش رہے حتیٰ کہ جب ہمارا قافلہ مزدلفہ میں جا کر ٹھہرا تو فرمایا مشعر حرام کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اور فرمایا یہ ہے مشعر حرام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تمام مزدلفہ مشعر حرام ہے، یہ پہاڑ بھی اور اس کے ارد گرد جگہ بھی۔ آپ نے قضا کی پہاڑی پر جمع ہوتے دیکھا تو فرمایا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ یہ تمام علاقہ مشعر حرام میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر، مجاہد، صدی، ربیع بن انس،
حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان تمام جگہ مشر حرام ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا مزدلفہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم میدان عرفات سے چلو تو میدان عرفات کے دونوں کونوں سے لے کر وادی محسب تک پورا علاقہ مزدلفہ ہے۔ اس دوران جہاں بھی ٹھہرنا چاہو ٹھہر سکتے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قضا پہاڑی کے قریب ٹھہرو تاکہ لوگوں کے راستے سے یکسوئی ہو جائے۔ مشار ظاہری نشانیوں کو کہتے ہیں۔ مزدلفہ کو مشر حرام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ حرم کی حدود میں داخل ہے۔ بعض سلف صالحین اور شافعی حضرات جیسے کفال اور ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا فرض ہے اور اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ بعض نے اسے واجب کہا ہے۔ امام شافعی کا ایک قول یہی ہے، یعنی اگر کوئی یہاں نہ ٹھہر سکے تو قربانی دینا پڑے گی اور ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ بعض نے اس کو مستحب کہا ہے، اسے ترک کرنے سے کوئی چیز لازم نہیں آتی، اور یہ امام شافعی کا دوسرا قول ہے۔ حضرت زبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات پورے کا پورا موقف ہے مگر وادی عرفہ سے دور رہو، اسی طرح پورا مزدلفہ موقف ہے لیکن بطن محسب سے دور رہا کرو۔ مینا کی پوری وادی میں قربانی ہو سکتی ہے، تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، لیکن یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ سلمان بن موسیٰ جن کو اجدق کہتے ہیں انہوں نے زبیر بن مطعم کو نہیں پایا۔ اس حدیث کی دوسری سند بھی ہے، واللہ اعلم۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم کے طریقے حج کو واضح طور بیان فرما کر مسلمانوں پر انعام فرمایا، اس لیے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تنبیہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یعنی تم حضرت ابراہیم کے طریقے حج سے بے خبر تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم قرآن اور رسول سے بے خبر ہو۔ بہرحال یہ تینوں قول صحیح اور باہم ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 199 ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر، ثم افیضوا، یہاں پر ثم خبر پر عطف کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ ترتیب ہو جائے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم دیا کہ وہ مزدلفہ جائے تاکہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرے۔ یہ بھی حکم دیا میدان عرفات میں عام لوگوں کے ساتھ ٹھہرے، جیسا کہ عام لوگ تو میدان عرفات میں ٹھہرتے تھے مگر قریش حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے اور حرم کے آخری کونے میں ٹھہرتے تھے اور فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں اور اس کے شہر کے باشندے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے، اور باقی اہل عرب میدان عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ پہلے میدان عرفات میں وقوف کرے اور پھر یہاں سے مزدلفہ کی طرف نکلیں جس طرح عام لوگ جاتے ہیں۔ یہی قول ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطا، قتادہ اور صدی وغیرہ ہم کا ہے۔ اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور اسی پر اجماع نقل کیا ہے۔ حضرت زبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میدان عرفات میں میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے پایا۔ اپنے آپ کو کہنے لگا ان کا تعلق تو ہم سے ہے، یہ کیوں حرم سے باہر یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں افاظہ سے مراد شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے مینا کی طرف جانا ہے۔ ابن جریر نے اسے ضحاک بن مزاحم سے بھی نقل کیا ہے، اور الناسو سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سے مراد امام وقت ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اگر اس قول کے خلاف اجماع کی دلیل نہ ہوتی تو یہ قول ہی زیادہ راجح ہے۔ واستغفر اللہ، مومن کو اپنی عبادت کو مکمل کرنے کے بعد اپنے ذکر کا حکم دیتا ہے، اس لیے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ عرفہ کی شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک
मस्ततातु आउज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिमतिका अलैया व अबूउ बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। आपने फरमाया जिस शख्स ने यह इस्तग़फ़ार रात को पढ़ा और फिर उसी रात फौत हो गया तो वो जन्नती होगा, और जिसने दिन के वक़्त पढ़ा और उसी वक़्त फौत हो गया तो वो जन्नती होगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाइए जिसे मैं नमाज में पढ़ा करूँ। आपने फरमाया ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी अंतल गफ़ूरुर रहीम। इस्तग़फ़ार के बारे में बकसरत हदीस मरवी हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 200, 201, 202, 200, 201, 202। फ़ाइज़ा क़ज़य्तुम मनासिकाकुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रन फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। तर्जुमा, फिर जब तुम पूरे कर चुको हज के अरकान तो अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा का जिक्र करते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा जिक्र इलाही करो। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं ए हमारे रब दे दे हमें दुनिया में ही सब कुछ, नहीं है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा। और बाज़ लोग हैं जो कहते हैं ए हमारे रब अता फरमा हमें दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई, और बचा ले हमें अगली बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। तफसीर, फ़ाइज़ा क़ज़य्तुम अफ़ाल हज से फारिग होने के बाद अल्लाह ताला हाजियों को कसरत से जिक्र करने का हुक्म देता है। का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, इसके मायने में मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है। हज़रत अता फरमाते हैं जिस तरह बच्चा अपने माँ बाप को याद करता है इसी तरह तुम बकसरत अल्लाह को याद किया करो। ज़हाक और रबी बिन अंस रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दौर जाहिलियत में जब लोग हज के लिए आते तो कोई कहता कि मेरा बाप बड़ा सही था, बड़ा सखी था, लोगों को खाना खिलाता। कोई कहता मेरा बाप मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करता और उनके खून बहा अदा करता था। इसी तरह अपने आबा और अजदाद के कारनामों का बयान करने के अलावा कोई जिक्र न करते तो अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है, अबू वाइल, अता बिन अबी रब्बाह, सईद बिन जुबैर, एक रिवायत के मुताबिक अकरमा, मुजाहिद सदी, अता खरासानी, हसन बसरी वगैरह हम से भी यही मरवी है। इससे मकसूद अल्लाह ताला के बकसरत जिक्र करने पर बरांगिख्ता करना है, इसलिए और अशद पर ज़बर तमीज़ की वजह से पड़ी गई, यानी इसी तरह याद करो जिस तरह अपने बड़ों पर फ़ख्र किया करते थे या उससे भी ज़्यादा। यहाँ आओ खबर में मुमासलत साबित करने के लिए जिक्र किया गया है, जैसा कि इन आयात में आया है फ़ाहिया कल हिजारती और अशद कसवता। सूरह बकरा यख्शौन अन्नास का खशियतिल्लाहि और अशद खशियता। सूरह निसा अरसलनाहु इला मियाति अल्फिन और यजीदून। सूरह साफ़ात फ़काना काबा कौसैनी व अदना। सूरह नजम। इन आयात में और कतन शक के लिए नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने कसरत जिक्र के बाद अपनी बारगाह में बदस्ते बदुआ होने का हुक्म इरशाद फरमाया है, क्योंकि अल्लाह के जिक्र के बाद दुआ अजाबत के करीब होती है और वो शख्स जो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी के लिए दुआ करता है उसकी मजम्मत करता है। फ़मिनन नासि मन यक़ूलु, खल्लाक का मायनी नसीब और हिस्सा है। यहाँ अल्लाह ताला ने उन लोगों की मजम्मत बयान फरमाई है जो सिर्फ दुनियावी आसाइश के हसूल में कोशां रहते हैं और उसी के लिए दुआ करते हैं। इसमें वह शख्स भी शामिल है जो उनकी मुशाबहत इख्तियार करता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं बाज़ अराबी जब हज के लिए आते तो सिर्फ यही दुआएं करता, ए अल्लाह हमारे इस साल को बारिश वाला, ज़रख़ेज़ी वाला बना दे और हमें औलाद अता फरमा। लेकिन वो आखिरत के बारे में कोई सवाल ना करते, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई। जबकि मोमिनीन ये दुआ करते कि अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें आग के अजाब से बचा। तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाया इन्हीं लोगों को बड़ा हिस्सा मिलेगा दोनों जहानों में, सबब उनकी नेक कमाई के। अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। वमिनहुम मन यक़ूल, ये दुआ दुनिया की हर खैर को जामे और हर शर को दूर करने वाली है, क्योंकि दुनिया की भलाई में आफियत और राहत, घर बार, बीवी बच्चे, वसी रज़ाक
علم نافع، عمل صالح، بہترین سواری اور ہر قسم کی عزت و آبرو شامل ہے، اور آخرت کی بھلائی میں سب سے اعلیٰ درجہ دخول جنت ہے۔ اس کے علاوہ میدان حشر میں گھبراہٹ اور پریشانی سے نجات اور حساب کی آسانی وغیرہ سب داخل ہیں، اور دوزخ کی آگ سے نجات کا یہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کر دے جس سے انسان گناہوں، حرام کاری اور دوسری برے افعال سے بچ سکے۔ حضرت قاسم عبید الرحمن فرماتے ہیں، جسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم عطا ہو گیا، اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا ہو گئی اور وہ دوزخ کے عذاب سے نجات پا گیا۔ احادیث طیبہ میں بکثرت دعا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حضرت قتادہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اکثر مانگا کرتے تھے؟ آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بھی جب دعا مانگتے تو اس میں یہ دعا ضرور مانگتے۔ حضرت عبدالسلام بن شداد فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت ثابت نے عرض کی، یہ دوست آپ کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں، تو آپ نے یہی دعا فرمائی۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد جانے لگے تو پھر دعا کے لیے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہو کہ میں تمہارے معاملات کو بکھیر دوں۔ اس دعا میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں آ گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے جو بیماری کی وجہ سے ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے لے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تم یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن بنی جمع اور رکن اسود کے درمیان یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی بیت اللہ شریف کے کسی رکن کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک فرشتے کو آمین کہتے ہوئے پایا، اس لیے جب تم یہاں سے گزرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، میں نے کچھ لوگوں کی ملازمت اس شرط پر اختیار کی کہ وہ مجھے اجرت کے طور پر حج کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، تو کیا میرا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیرا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔